جو نبی پہ سلام پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے سلامتی عطا کرے، ہے نا؟ کتنی بڑی بات دیکھیں، یہ اصل میں ہم لوگ ہلکے میں لے اس لیے لیتے ہیں، ہم لوگ بڑے مادیت پرست ہے نا، کوئی بزرگ دعا دیں اور کوئی بزرگ نذرانہ دیں تو ہمیں پیار نذرانے والے بزرگ سے ہوتا ہے، کوئی بزرگ فیض دیں، محبتیں دیں، پیسے نہ دیں تو ہمیں پیار کس سے ہوتا ہے؟ جو نذرانہ دے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ہمیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہو، لیکن یہاں ہمیں ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہو. ہم بڑے اجرت پسند لوگ ہے نا، یعنی ہمیں جلدی کچھ چاہیے ہوتا ہے اور دکھنے والی چیز چاہیے ہوتی ہے نا. ہمیں اس سے نہیں مطلب ہے، ملتا تو ہر طرف سے ہے نا، ملتا تو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ سے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن امتحان ہے ہمارے لیے، آزمائش کی گھڑی ہے کہ ہمیں اپنی نیکیاں نظر نہیں آتی، گناہ بھی نظر نہیں آتی، نحوستیں بھی نظر نہیں آتی اور برکتیں بھی نظر نہیں آتی. اللہ سلام بھیجتا ہے تو وہ سلامتیاں بھی نظر نہیں آتی ہے نا، لیکن اس کی برکت کا ظہور آپ خالی دل سے بیٹھ کے سوچیں کہ جب سے آپ نے درود پڑھنا شروع کیا ہے آپ کی زندگی میں کیسی کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، تو آپ کا دماغ کھل جائے گا کہ اللہ نے کیسی کیسی برکتوں کا نزول آپ کی زندگی میں فرمایا ہے. اسی لیے ایسا درود پڑھنے کی کوشش کریں جس میں سلام کا بھی لفظ ہو. جیسے آپ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں صرف درود کا لفظ آپ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں صلاۃ یعنی درود بھی ہے اور سلام بھی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لی، لیکن یہ درود پاک. اب دونوں فضیلت آپ کو حاصل ہوگی. آپ نے درود پڑھا تو اللہ نے آپ پہ رحمت نازل فرمائی، آپ نے سلام پڑھا تو اللہ آپ پہ سلامتی نازل فرمائی، ہے نا. تو جناب درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کے پاس جب کچھ نہ ہو تو آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں. یہ آپ کی ساری ضرورتوں کے لیے کافی. جیسے مثلا میرے ساتھ رزق کی تنگی ہے نا، اور اللہ نہ کرے رومی بھائی کے ساتھ کوئی بیماری والی پریشانی، اور فرحان بھائی کے ساتھ فرحان بھائی کو بھوک بہت تیز لگی ہے نا. اب تینوں کے ساتھ الگ الگ دشواریاں، بھائی وظیفے ہوتے ہیں، یعنی رزق کی تنگی کے لیے الگ وظیفہ ہے، بیماری کے لیے الگ وظیفہ ہے، فرحان بھائی کے لیے الگ وظیفہ ہے، سب کے لیے الگ الگ وظائف ہیں. لیکن ہم تینوں کو کچھ نہیں آتا اور ہم تینوں بیٹھ گئے نبی پہ درود پڑھنے کے لیے. تو بزرگوں نے بتایا، روایتوں میں آتا ہے اللہ اس ایک درود کی برکت سے تمہارے رزق میں بھی وسعت عطا فرماتا ہے، بیماریاں بھی دور فرماتا ہے، اور تمہاری زندگی کی کوئی بھی حاجت ہو اللہ حل فرما دیتا ہے. یہ درود پاک کی برکت ہے نا. اور درود پاک سے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ حاصل ہوتی ہے نا. بار بار آپ کو کوئی دعا دے، نبی علیہ السلام تو ہمارے درود اور سلام کے محتاج نہیں، یقیناً نہیں، لیکن چلے ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں دی پھر بھی آپ بار بار نہیں، آپ ایک بار بھی دے دیں گے تو غیرت مند آدمی جو ہوگا، جیسے آپ کے فرحان بھائی کو آپ نے فرحان بھائی کو نہیں بھی دیا، ان کی تحریک میں حصہ لے لیں. اب ہماری تحریک کا کوئی شخص بیمار ہوتا ہے یا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا احسان ہمارے اوپر، جبکہ ہم نے اپنی ذات کے لیے اس سے پیسے نہیں لیے، اس نے تحریک میں حصہ لیا. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں شہباز بھائی بیمار تھے تو یقین مانیے فرحان بھی پہنچ نہیں پائے تھے، لیکن روزانہ جب صبح شیڈیول آتا تھا کہ ہمیں دن بھر میں کیا کرنا ہے تو شہباز بھائی کی عیادت کرنی اس میں ضرور رہتا، اگرچہ نہیں کر پائے تھے لیکن رہتا ضرور تھا اس میں، اور یہ رہتا ضرور. تو ایک فکر سی لگی رہتی، آپ کے اوپر کوئی چھوٹے موٹے کام میں آپ کی مدد کر دیتا ہے تو یہ فکر ہوتی. آپ سوچیں نبی علیہ السلام تو نہایت غیرت مند ہے، نہایت غیرت مند، اور نبی فرمایا گیا نبی نہایت حیا والے ہیں. نبی پہ کوئی درود بھیجے تو نبی کی توجہ یقیناً اس پہ ہوتی ہے نا. آپ کو کوئی چھوٹی موٹی شفقتیں کر دے تو آپ کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے. آپ نبی پہ درود بھیجیں گے تو یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی. آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں درود پاک پڑھیں، سمجھ آ رہی بات؟ آپ کچھ نہیں آتا آپ کو بیٹھ جائیں. دین اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جس میں صرف علامہ لوگوں کے لیے جگہ ہے. دین اسلام ایسا مذہب ہے کسی کو الف با بھی نہیں آتا نا، دین اسلام اس کے لیے بھی ہے. اور اسی مشن کے تحت کی کثرت سے لوگ درود پاک پڑھیں. اور ہمارے بڑوں نے کہا بھی ہے کہ درود پاک کی برکت سے بندے کے دل میں محبت رسول بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت، اور نبی کے وسیلے سے حدیث پاک شاہد ہے کہ اللہ بھی اس پہ رحم فرماتا ہے.
حدیث پاک کہ اللہ اس پہ رحمت اور سلامتی بھیجتا ہے جو درود و سلام نبی پہ پڑھتا ہے. تو اسی مقصد کے تحت درود باکس بنایا گیا تھا. اور میرے خیال سے کچھ نئے لوگ آئے تھے, ان کو